السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کے بارے میں دو حدیثیں ہیں۔ ایک تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور دوسری ہے ترمذی شریف کی۔ یہ حدیثیں بہت مشہور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور مجھے بھی روزانہ تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث اس طرح سے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتا تھا: اے اللہ، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ آپ ہی آسمانوں اور زمین کے اور جو مخلوق ان میں آباد ہے ان کے سنبھالنے والے ہیں۔ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ زمین و آسمان اور ان کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف آپ ہی کی ہے۔ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ آپ زمین و آسمان کے روشن کرنے والے ہیں۔ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ آپ زمین و آسمان کے بادشاہ ہیں۔ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ اصل وجود آپ ہی کا ہے۔ آپ کا وعدہ حق ہے، یعنی ٹل نہیں سکتا۔ آپ سے ملاقات ضرور ہوگی۔ آپ کا فرمان حق ہے۔ جنت کا وجود حق ہے، جہنم کا وجود حق ہے۔ سارے انبیاء الصلاۃ والسلام برحق ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول ہے اور قیامت ضرور آئے گی۔ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا۔ میں نے آپ کو دل سے مانا۔ میں نے آپ ہی پر بھروسہ کیا۔ آپ ہی کی طرف متوجہ ہوا، نہ ماننے والوں میں سے۔ جس سے جھگڑا کیا آپ ہی کی مدد سے کیا اور آپ ہی کی بارگاہ میں فریاد لایا ہوں۔ لہذا میرے ان گناہوں کو معاف کر دیجیے جو اب سے پہلے کیے اور جو اس کے بعد کروں، اور جو گناہ میں نے چھپا کر دیے اور جو اعلانیہ کر دیے۔ آپ ہی کی توفیق دے کر دینی اعمال میں آگے بڑھانے والے ہیں اور آپ ہی کی توفیق چھین کر پیچھے ہٹانے والے ہیں۔ آپ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے۔ بھلائی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ تھی بخاری شریف کی حدیث۔ اب ترمذی کی حدیث سنیے۔ راوی ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے۔ میں نے آپ کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا: اے اللہ، میں آپ سے آپ کی خاص رحمت مانگتا ہوں جس سے آپ میرے دل کو ہدایت نصیب فرما دیجیے
اور اس کے ذریعے میرے کام کو آسان فرما دیجیے اور میری پریشان حالی کو اس رحمت کے ذریعے دور فرما دیجیے اور میری غیر حاضری کے معاملوں کی نگہبانی فرمائیے اور جو چیزیں میرے پاس ہیں ان کو اس رحمت کے ذریعے بلندی اور عزت نصیب فرما دیجیے اور میرے عمل کو اس رحمت کے ذریعے شرک و ریا سے پاک فرما دیجیے اور میرے دل میں اس رحمت کے ذریعے وہی بات ڈال دیجیے جو میرے لیے صحیح اور مناسب ہو اور جس چیز سے مجھے محبت ہو وہ مجھے اس رحمت کے ذریعے عطا فرما دیجیے اور اس رحمت کے ذریعے ہی میری ہر برائی سے حفاظت فرما دیجیے یا اللہ مجھے ایسا ایمان اور یقین نصیب فرما دیجیے جس کے بعد کسی قسم کا بھی کفر نہ ہو اور مجھے اپنی وہ رحمت عطا فرمائیے جس کے طفیل مجھے دنیا و آخرت میں آپ کی جانب سے عزت و شرف کا مقام حاصل ہو جائے یا اللہ میں آپ سے فیصلوں کی درستگی اور آپ کے یہاں شہیدوں والی مہمانی اور خوش نصیبوں والی زندگی اور دشمنوں کے مقابلہ میں آپ کی مدد کا سوال کرتا ہوں یا اللہ میں آپ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتا ہوں اگرچہ میری عقل ناقص ہے اور میرا عمل کمزور ہے میں آپ کی رحمت کا محتاج ہوں اے کام بنانے والے اور دلوں کو شفا دینے والے جس طرح آپ اپنی قدرت سے ایک ساتھ بہنے والے سمندروں کو ایک دوسرے سے جدا رکھتے ہیں کہ کھارا میٹھے سے الگ رہتا ہے اور میٹھا کھارے سے الگ اسی طرح میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے دوزخ کی آگ سے اور اس عذاب سے جس کو دیکھ کر آدمی وابیلا کرنے یعنی موت کی دعا مانگنے لگے اور قبر کے عذاب سے دور رکھیے یا اللہ جس بلائی تک میری عقل نہ پہنچ سکی اور میرا عمل اس بلائی کے حاصل کرنے میں کمزور رہا اور میری نیت بھی اس تک نہ پہنچی اور میں نے آپ سے اس کی بھلائی کی درخواست بھی نہ کی ہو جس کا آپ نے اپنی مخلوق میں کسی بندے سے وعدہ فرمایا ہو یا کوئی ایسی بھلائی ہو کہ اس کو آپ اپنے بندوں میں کسی کو دینے والے ہوں اے تمام جہانوں کے پالنے والے میں بھی آپ سے اس بھلائی کا خواہش مند ہوں اور آپ کو آپ کے رحمت کے وسیلے سے مانگتا ہوں مضبوط عہد والے اور نیک کاموں کے مالک اللہ میں آپ سے عذاب کے دن امن کا اور قیامت کے دن جنت کا میں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا سوال کرتا ہوں جو آپ کے مقرب اور آپ کے دربار میں حاضر رہنے والے رکوع سجدے میں پڑے رہنے والے اور عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں بے شک آپ بڑے مہربان اور بہت محبت فرمانے والے ہیں اور بلا شبہ آپ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں دوسروں کو خیر کی راہ دکھانے والا اور خود ہدایت یافتہ بنا دیجیے ایسا نہ کیجیے کہ ہم خود بھی گمراہ ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہوں
جو آپ سے محبت رکھے ہم آپ کی اس محبت کی وجہ سے اس سے محبت کریں، اور جو آپ کا مخالف ہو ہم آپ کی اس دشمنی کی وجہ سے اس سے دشمنی کریں۔ یا اللہ، یہ دعا کرنا میرا کام ہے اور قبول کرنا آپ کا کام ہے، اور یہ میری کوشش ہے اور بھروسہ ہے آپ کی ذات پر۔ اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دیجیے اور میری قبر کو نورانی کر دیجیے۔ میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور، یعنی میرے ہر طرف آپ کا نور ہی نور ہو، اور میرے کانوں میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے روئے میں نور، میری کھال میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، اور میری ہڈی میں نور ہی نور کر دے۔ اے اللہ میرے نور کو بڑھا دیجئے، مجھ کو نور عطا فرما دیجئے، اور میرے لیے نور مقدر فرما دیجئے۔ پاک ہے وہ ذات جس کی عزت چادر ہے، اس کا فرمان عزت والا ہے۔ شرافت و بزرگی جس کا لباس ہے اور اس کی بخشش ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ ہر عیب سے پاکی صرف اسی کی شایع نشان ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے فضل اور نعمتوں والی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے شرف و کرم والی ہے، اور پاک ہے وہ ذات جو بڑے جلال و اکرام والی ہے۔ آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ یہ جو دونوں حدیثیں ہیں یہ تہجد کے نماز کے بعد پڑھے جانے والی ہیں، جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں ان دونوں حدیثوں کی۔ تو یہ دعائیں یاد کر لیں اور روزانہ تہجد پڑھنے کے بعد ان دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیے، تو آپ کی ہر ایک رات یہ شب معراج ہو سکتی ہے، آپ کی ہر ایک رات شب برات ہو سکتی ہے، آپ کی ہر ایک رات لیلۃ القدر کی 27ویں رات ہو سکتی ہے، اور آپ کی ہر دعا یہ قابل قبول ہو سکتی ہے اللہ کے دربار میں، اور وہاں سے کن فیکن یعنی ہو جا کے فیصلے نازل ہوتے ہیں آپ کے حق میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے روزانہ تہجد کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے رحمتوں اور برکتوں سے نوازیں، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، اور آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ اللہ